قابل احترام معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور اپنی مخلوق کا رزق بھی اس پروردگار نے اپنے ذمے لیا۔ انسان اور جنات کے مقصد تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے سورہ ذاریات کی آیہ نمبر 56 میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تو جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور یہاں عبادت سے مراد اللہ کی مکمل اطاعت اور فرما برداری۔ عبادت سے مراد صرف نماز یا صرف تسبیح اور ذکر نہیں، بلکہ یہاں عبادت بندگی کے معنی، کسی کا بندہ ہونا، اور جو کسی کا بندہ ہوتا ہے وہ اپنے مولا کے حکم کا پابند ہو۔ آیت میں جو لیعبدون فرمایا گیا، مراد اس سے یہ ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری کے لیے پیدا کیا، اور پھر ساتھ ہی فرمایا ما ارید منہم من رزق، ہم نہ جنوں سے رزق کا مطالبہ کرتے ہیں اور نہ انسانوں سے ہم رزق کے طلبگار۔ ما ارید منہم من رزق وما ارید منہم ان یطعمون، نہ ہی انسانوں اور جنوں سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ رزق کما کر اللہ کو پیش کریں، اور نہ انہیں اس بات کا پابند بنایا گیا کہ وہ اللہ کو کھانا کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق، فرمایا اللہ تو خود ساری کائنات کو رزق دینے والا ہے، ذو القوہ، وہ بڑی طاقت والا ہے، المتین، وہ بڑا زبردست ہے۔ سورہ ذاریات مکی صورت ہے، ہجرت سے قبل اس صورت کا نزول ہوا ہے، اور یہاں اپنی عبادت اور رزق دونوں کو جو اکٹھا ذکر کیا گیا، مفسرین فرماتے اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین مکہ کے رہنے والے بھی اور دیگر بھی دنیا میں جہاں کہیں بھی پائے جاتے، وہ اپنے جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، ان کا ذہن، عقیدہ اور خیال یہ ہے کہ یہ بت اور ان کے دیوی دیوتا یہ ان کے کام کرنے کے پابند، ان بتوں پر لازمی ہے کہ وہ ان کے لیے بارش برسائیں، انہیں سورج، چاند اور دیگر جو ذرائع اور اسباب ہیں وہ مہیا کریں، اور ان کی عبادت کرنے والوں، انہیں پوجنے والوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی کمائی میں سے ان بتوں پر بھینٹ چڑھائیں، ان پر قربانیاں پیش کریں، اور ان کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں لا کے ڈھیر کیا۔ یہ مشرکوں کا نظریہ ہے، یہ اپنے جھوٹے خداؤں کے بارے میں ان کا نقطہ نظر تھا۔ ان آیات میں اس مشرکانہ نقطہ نظر کی تردید کی گئی کہ یہ جھوٹے خداؤں کے بارے میں تو ہو سکتا ہے، لیکن جو رب وحدہ لا شریک ہے، جو اللہ رب العالمین ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اس نے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور مخلوق میں سے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ اپنے رب کی اطاعت کرے، وہ اپنے رب کی بندگی کرے، وہ حالت عبادت، نماز، اذکار میں بھی، اور زندگی کے بقیہ جو معاملات ہیں ان میں بھی اللہ کے فرامین کے پابند ہیں۔ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، نہ ان سے رزق کا مطالبہ اللہ کی طرف سے ہے، اور نہ ان سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اپنی کمائی میں سے اللہ کو کھانا کھلائیں۔ رب کھانے سے بھی پاک ہے، پینے سے بھی پاک ہے، حوائج و ضروریات سے بھی پاک ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، وہ تو ساری کائنات کو رزق دینے والا ہے، وہ تو سمندر کی تہ میں مچھلیوں، کیڑے مکوڑوں اور نظر نہ آنے والی مخلوق کا بھی روزی رساں وہی، پتھر کی اندر چھپے ہوئے کیڑے تک بھی اس کا رزق پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ فضاؤں میں رہنے والی مخلوق، زمین پہ بسنے والی مخلوق، اور زمین کی تہ میں چھپی ہوئی مخلوق بھی،
وہ مخلوق بھی جس کے پاس نہ ڈگریاں ہیں، نہ ہنر ہے، نہ دیگر اسباب اور ذرائع ہیں، انہیں بھی اللہ رب العالمین رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ ذو القوہ ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا کہ اتنی مخلوق کو وہ رزق دے کیسے سکتا ہے، فرمایا سب سے پہلے تو وہ رزاق، ہر ایک کو رزق پہنچانے کی طاقت اس کے پاس۔ ذو القوہ، وہ بڑا زبردست ہے۔ المتین، وہ بڑی طاقت کا مالک۔ ہجرت ابھی نہیں ہوئی تھی، مسلمان ابھی مکہ میں تھے۔ مشرکین مسلمانوں کو ڈراتے تھے کہ اگر ہمارے دیوی دیوتاؤں کو چھوڑو گے، ان کی عبادت نہیں کرو، ہمارے دین سے علیحدہ ہوگے تو تمہارے لیے کھانا پینا بھی مشکل ہو جائے، تمہارے لیے زندگی بسر کرنا بھی ممکن نہیں رہے گا، اور تم جس طرح سے مکہ میں رہ کر ہمارے ساتھ رہتے ہوئے آسانی سے زندگی بسر کر رہے ہو، یہ آسانیاں ختم ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی ان دھمکیوں، ان ڈراووں کا جواب ان آیات میں دیا۔ اللہ نے ہجرت سے پہلے یہ ارشاد فرمایا، اور پھر ہجرت کے بعد ساری کائنات نے دیکھا کہ جن مہاجرین کو، جن مسلمانوں کو تنگی رزق سے ڈرایا جا رہا تھا، اللہ نے انہیں مدینے کی حکومت عطا فرمائی، اللہ نے مکہ بھی فتح کر کے انہیں عطا فرمایا، اور اللہ نے انہیں ارد گرد سے ان ذرائع سے، ان اسباب سے رزق عطا فرمایا کہ جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ یہ آیات ہر مسلمان کی تسلی کا سامان۔ آج کے ان انتہائی پریشان کن حالات میں یہ آیات بینات ہمیں تسلی دیتی ہیں کہ رزق کا مالک اللہ کی ذات، رزاق کائنات اللہ رب العالمین ہے۔ ہاں، ہمیں کیا کرنا چاہیے ان حالات میں؟ ایک مسلمان کو کیا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم ان 8 چیزوں کا تذکرہ کریں گے جنہیں اگر ہم سادہ انداز میں رزق کی کنجیاں کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، اور یہ وہ کنجیاں ہیں جنہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے کنجیاں ارشاد فرمائیں۔ مگر اس سے پہلے ایک تمہیدی اور ابتدائی بات سن لیجئے۔ ہمارے ہاں 2 طرح کے نقطہ نظر ہیں رزق کے حوالے سے اور اسباب رزق یا رزق کے ذرائع کے حوالے سے۔ ایک ذہن یہ ہے کہ جی بس میں بیٹھ کے تسبیح کرتا رہوں، میں صرف نماز اور نفل پڑھتا رہوں، مجھے اسباب اختیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں، میں بیٹھ کے تسبیح کروں گا، میں بیٹھ کے نماز پڑھوں گا، میں بیٹھ کے تلاوت کروں گا اور بس میرا رزق خود بخود آ جائے۔ ایک یہ نقطہ نظر، اور یہ بات ذہنوں میں ہے کہ جی یہی توکل ہے، بھروسہ یہ ہے کہ اسباب اختیار نہ کیے جائیں، صرف عبادت پر، صرف ذکر پر اور صرف اوراد و وظائف پر ہی بھروسہ رکھا جائے، اس سے رزق حاصل ہو۔ ایک یہ نقطہ ہے، اور دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ کسی ورد وظیفے سے کچھ نہیں ہوتا، قرآن پڑھو، نماز پڑھو، نہ پڑھو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسباب سارے اختیار کرنے چاہیے۔ جو ظاہری اسباب ہیں ان میں سے کوئی معمولی سبب بھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اسباب آپ کے پاس ہوں تو آپ رزق خود بخود چل کے آپ کے پاس آ جائے۔ یاد رکھ لیں، یہ دونوں نقطہ نظر 2 انتہائیں ہیں جو دونوں غلط ہیں۔ قرآن اور سنت ان دونوں کی تردید کرتی ہے۔ صرف یہ سمجھنا کہ تسبیح پکڑ کر بیٹھ جانے سے رزق آ جائے گا، یا یہ سمجھ لینا کہ ہر طرح کا الٹ پھیر، ہر طرح کا مکر و فریب کر کے اسے اسباب کا نام دے کر پیسے اور دولت بٹورتے رہنا یہ رزق ہے، یہ دونوں نقطہ نظر غلط۔ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اسباب بھی اختیار کیے جائیں، رزق کے حصول کے جو ذرائع اللہ نے ہمارے دور میں بنائے ہیں ان تمام ذرائع کو بروئے کار لایا ہے، ہر جائز سبب، ہر حلال ذریعہ اختیار کیا جائے، اور ساتھ ساتھ ان اوراد و وظائف کو، ان کنجیوں کو جنہیں اللہ نے قرآن حکیم میں، رسول اللہ نے احادیث میں ذکر کیا، ہم انہیں بھی ساتھ ساتھ پڑھیں تو ہمارے رزق میں برکت ہوگی، اور جہاں برکت ہوتی ہے وہاں پھر کسی چیز کی کمی باقی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے رسول نے
اعلان نبوت سے پہلے قریش مکہ کی بکریاں بھی چرائیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں کہ اللہ کے رسول فرماتے میں نے اجرت پر، میں نے مزدوری پہ مکہ والوں کی بکریاں بھی چرائیں۔ اللہ کے رسول نے تجارت بھی فرمائی اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ بھی، اور پھر ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر کیا۔ اگر محمد الرسول اللہ نے اسباب اختیار کیے ہیں تو کائنات میں کوئی اسباب سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اب جو اسباب سے بے نیازی اختیار کر کے اسے دین کہتا ہے وہ غلط بات کہنے والا۔ اللہ کے رسول نے اسباب اختیار کر کے بتا دیا ہے کہ یہ دنیا یہ عالم اسباب ہے، اس عالم اسباب میں اسباب اور ذرائع کو اختیار کرنا یہی حکمت ہے، یہی دین ہے۔ ہاں، اسباب میں اتنا کھو جانا کہ رب الاسباب کو ہی بھلا دے، رب الاسباب کے احکام کو ہی پس پشت پھینک دینا، یہ عقل کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا جال ہے جس میں وہ انسانوں کو پھنساتا ہے۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں کہ اسباب اختیار کیے جائیں گے، اور اسباب اختیار کرنے کے بعد ان اعمال کو جنہیں آج ہم سنیں گے اگر اختیار کیا جائے تو اللہ پاک ان اسباب میں برکت عطا فرمائے۔ اور دوسری بات میں اپنے خصوصاً نوجوان بھائیوں سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آج رزق کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت پریشانیاں ہیں، کچھ حقیقی ہیں اور کچھ مصنوعی ہیں، لیکن ان کے اگر ہم اسباب دیکھیں، اس کی وجوہات دیکھیں، جو ہمارے ہاں ان ایمپلائمنٹ ہے، بے روزگاری ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارا نوجوان آج محنت کرنے پہ آمادہ نہیں، اور سادہ لفظوں میں اپنے ملک میں رہتے ہوئے وہ محنت کرنے کو تیار نہیں۔ اگر کوئی جاب اسے آفر ہوتی ہے، کہ ملازمت ملتی ہے، تو وہ اسے پسند نہیں آتی، اس کے ذہن میں یورپ اور امریکہ جانے کے خواب کچھ رچے ہوئے ہیں، کچھ میڈیا اور حالات نے بسا دیے۔ لیکن یاد رکھ لیجئے، امریکہ اور یورپ میں سستی، کاہلی اور غفلت کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ صرف وہاں جانے سے مسائل حل ہو جائیں گے تو یہ ایک خیالی، یہ ایک افسانوی بات ہے۔ وہاں کے رہنے والے ہم سے زیادہ محنت کرتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں رہ کے محنت نہیں کرنا چاہتے، اور نتیجہ پھر بہت ساری خرابیوں کی صورت میں نکلتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں محنت کرنے کی تلقین کرتا ہے، اور ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ محنت کرنے میں کوئی عار نہیں، کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ جو کام ہمیں ملے پوری دیانت داری سے، پوری محنت کے ساتھ، اللہ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں انہیں بروئے کار لاتے ہوئے اگر ہم اس میں محنت کریں تو اللہ ضرور محنت میں برکت عطا فرمائے۔ ان دو باتوں کے سمجھنے کے بعد جو 8 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو 8 رزق کی کنجیاں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ان میں سب سے پہلی کنجی جو قرآن حکیم نے ذکر کی ہے وہ استغفار ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا یہ رزق کی گارنٹی اور ضمانت ہے۔ قرآن حکیم نے سورہ نوح میں بھی اس کا ذکر کیا۔ جناب نوح علیہ السلام کی زبانی ارشاد فرمایا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ جب تم استغفار کرو گے یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے اپنی رحمتوں کا میہ نازل فرمائے گا۔ یمددکم باموال، وہ تمہیں دولت بھی دے گا، وبنین، وہ تمہیں بیٹے بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، اور اللہ پاک تمہاری ساری مشکلات کو آسان فرمائے گا۔ سورہ ہود کے اندر بھی کم و بیش یہی مضمون ذکر کیا گیا، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، اس کی طرف رجوع کرو۔ یمتعکم متاعا حسنا، اللہ تمہیں متاع حسن، برتنے کا بہترین سامان عطا فرمائے گا۔ جو تمہارے مسائل ہیں اللہ استغفار کی برکت سے دور فرمائے۔ استغفار کا معنی کیا اس کا مطلب صرف تسبیح پڑھنا ہے، صرف استغفر اللہ کرنا یہ معنی؟ یاد رکھ لیں یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ استغفار کا معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائے، جو نافرمانی بھی اس سے ہو رہی ہے
وہ اخلاقی حوالے سے ہو رہی ہے، وہ مالی حوالے سے ہو رہی ہے، وہ معاشی اور معاشرتی جس حوالے سے بھی وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اسے چھوڑ دے۔ اور پتہ ہے ہم سب سے بڑی نافرمانی کیا ہے؟ ہمارا نماز کو ترک کرنا، نماز نہ پڑھنا، یہ اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی ہے جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں۔ جب قرآن کہتا ہے نا استغفار کرو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب دل کیا، جس وقت دل کیا اس وقت اٹھ کے نماز پڑھ لی اور پھر تسبیح لے کے بیٹھ گئے، نہیں۔ استغفار قولی بھی ہوتا ہے، یقیناً زبان سے استغفار کی تسبیح کرنا باعث برکت ہے، مگر اسی کو سب کچھ سمجھ لینا اور بقیہ تقاضے فراموش کر دینا یہ درست رویہ نہیں ہے۔ جناب نوح نے جب فرمایا تھا، جناب ہود نے جب فرمایا تھا تو معنی یہی تھا، اور یہ فرمایا تھا مشرکوں کو کہ مشرکوں اگر تم بھی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو گے تو اللہ پاک تمہارے سارے معاملات بھی حل فرما۔ سو استغفار کا معنی رب کی نافرمانی کو چھوڑ دینا۔ وہ نافرمانی ہماری زبان سے ہو رہی ہے یا ہماری آنکھ سے ہو رہی ہے، ہمارے ہاتھ سے ہو رہی ہے یا ہمارے مالی اور اخلاقی معاملات سے ہو رہی ہے، استغفار کا تقاضا ہے کہ ہم اس نافرمانی کو ترک کریں۔ ہم اپنے کاروبار سے جھوٹ کو نکالیں، سود کو نکالیں، دھوکے کو نکالیں، ملاوٹ کو نکالیں، گراں فروشی کو، چیزیں بلا وجہ مہنگی کر کے بیچنا، ہم اسے نکالیں۔ ہم چیزوں کا جو اسٹاک کرنا ہے خاص طور پر مہنگائی کے دنوں میں اور خصوصاً کھانے والی چیزوں کا، یہ ساری وہ باتیں ہیں جن پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی، اور جس پہ اللہ اور اللہ کا رسول لعنت فرما دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی کنجی استغفار ہے، مگر اسے صحیح معنوں میں سمجھنے کی ضرورت۔ دوسری کنجی جو قرآن مجید رزق کی ارشاد فرماتا ہے وہ تقویٰ۔ سورہ طلاق میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ کی فرما برداری اختیار کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کی راہ پیدا کرتا ہے۔ مخرج عربی میں کہتے ہیں جسے ہم ایگزٹ کہتے ہیں۔ آپ اگر کسی جگہ بند ہو گئے، وہاں سے آپ کو نکلنے کا رستہ نہیں مل رہا، جب وہ رستہ کھل جائے، آپ کو نکلنے کی راہ نظر آ جائے، اس نکلنے کے رستے کو عربی میں مخرج کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب تم اپنے حالات میں یوں گھر جاؤ، یوں بند ہو جاؤ کہ تمہیں لگے کہیں کوئی راہ نہیں ہے، اللہ فرما رہا ہے ایک راہ موجود، اور وہ راہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ کی راہ ہے، وہ اللہ کی فرما برداری کی راہ ہے، وہ اس سے ڈرنے کی راہ۔ جس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم اس کے لیے راہوں کو کشادہ کریں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ اللہ کا قرآن ہے، رب کی کتاب ہے جس کا آغاز ہی لا ریب فیہ سے ہوتا ہے۔ فرمایا تم تقویٰ اختیار کرو، ہم وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں۔ بھول جاؤ کہ ڈالر کا ریٹ کیا ہے، بھول جاؤ کہ مہنگائی کس جگہ پہ پہنچی ہوئی ہے، رب کے وعدے پہ بھروسہ تو کر کے دیکھو، اللہ کہتا ہے ہم وہاں سے رزق دیں گے جہاں تمہیں گمان بھی نہیں۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے، ہم بیرون ملک دھوکے سے بھجوانے والے ایجنٹوں پہ تو بھروسہ کرتے ہیں، مکان بیچ بیچ کے ان جھوٹے، ان دغا بازوں، ان فریبیوں، ان جو ہے وہ دھوکہ بازوں کی جیبیں بھرتے ہیں، ان پہ بھروسہ ہے، اللہ کی کتاب پہ بھروسہ نہیں، اللہ کے فرمان پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے تم تقویٰ اختیار تو کرو، یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہ وہاں سے دے گا جہاں سے تمہارا گمان نہ۔ اور دوسری جو ہم غلط فہمی ہمارے ذہنوں اور ہمارے عمل میں، ہم سمجھتے ہیں جی گھر میں 10 بندے ہیں تو ایک بندہ استغفار کرے، باقی بندے رج کے اللہ کی نافرمانی۔ ایک بندہ مسجد میں آ کے بیٹھ جائے، باقی گھر میں LED پہ، ٹی وی پہ، اس کے گھر میں جو ہم نے وائی فائی لگوائے ہوئے ہیں، جو موبائل ہیں، وہاں جی بھر کے اللہ کی نافرمانی کرے، بس ایک بندہ مسجد چلا جائے معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ کیا قرآن کا یہ مفہوم ہے؟ کیا جب اللہ استغفار کا کہتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ استغفار کر لے باقی رج کے اللہ کی نافرمانی؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، سب صاحب عقل ہیں، سب صاحب دانش ہیں، سب صاحب ہوش ہیں، کیا یہ اللہ کے حکم کی فرما برداری ہے یا اس کے حکم کا مذاق اڑانا؟ ایک بندہ نماز پڑھ لے باقیوں کو چھٹی، ایک بندہ تقویٰ اختیار کر لے باقیوں کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تقویٰ کے نزدیک جانے کی۔
گھر کا سربراہ تقوی اختیار کر لے اور بیگم صاحبہ کے لیے پابندی نہیں ہے، بیگم صاحبہ کے لیے نہ کوئی قرآن کا اصول ہے، نہ کوئی حدیث کا قانون ہے، اور نہ کوئی اسلام کی قاعدہ۔ اگر یہ رویے ہوں گے تو کبھی بھی ان کی برکتیں نصیب نہیں ہوں گی۔ قرآن گھر کے ہر فرد کو مخاطب کرتا ہے، قرآن ہر مسلمان کو مخاطب کرتا ہے، قرآن گھر کے ایک فرد سے مخاطب نہیں ہوتا، قرآن سارے گھر کو مخاطب کرتا ہے۔ استغفروا ربکم، گھر سارا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر۔ جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے، جب تک یہ ڈویژنس، یہ تقسیم جو ہم نے کر لی ہے، ایک بندے نے یہ کام کرنا، دوسرے نے یہ کرنا، یہ ہماری خود ساختہ تقسیمات ہیں۔ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم ہوش میں آئیں؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم آنکھیں کھولیں؟ قرآن فرماتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں، ان کے رونگٹے رب کی یاد میں کھڑے ہو جائیں، ان کے دل رب کی یاد کے لیے نرم پڑ جائیں؟ کہ ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا؟ یہ جو رویہ ہے کہ ایک بندہ دین پہ عمل کرے اور باقی سب کو چھٹی ہے، یہ ایک بندے کے عمل کی برکت کو بھی ضائع کرے، لہذا اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات جسے اہل علم رزق کی کنجی ارشاد فرماتے ہیں وہ تلاوت قرآن۔ جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے، اور پھر وہی کہ ایک بندہ نہیں، گھر کے تمام افراد۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب سارے کام چھوڑ کے ہر وقت قرآن لے کے بیٹھ جائیں، یہ میں ابتدا میں کہہ چکا ہوں، ہرگز یہ مفہوم نہیں، لیکن چند گھڑیوں کے لیے، چند لمحات کے لیے گھر میں کوئی وقت تو ایسا ہو کہ اہل خانہ قرآن کھول کے بیٹھیں، قرآن پڑھیں۔ یاد رکھ لیجئے المباشر پر، مکہ مکرمہ سے آنے والے لائیو چینل پر قرآن سننا وہ بھی باعث برکت ہے، باعث خیر ہے، باعث رحمت ہے، لیکن جب تک آپ خود سامنے کھول کے نہیں بیٹھتے، جب آپ خود گھر کے افراد قرآن کھول کے بیٹھیں گے، اس کے پڑھنے میں جو برکتیں ہیں وہ ہمیں ان کا اندازہ ہی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ارشاد ہے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ نہیں کہ دادا پڑھے اور باقی کو چھٹی، گھر کے افراد پڑھیں، بیٹیاں بھی پڑھیں اور بیٹے بھی پڑھیں، بیگم صاحبہ بھی پڑھیں اور صاحب خانہ بھی پڑھیں۔ فرمایا جہاں رب کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، رسول اللہ فرماتے وہاں خیر نازل ہوتی ہے، وہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ اس گھر میں وسعت عطا فرماتا ہے، شیطان وہاں سے نکلتا ہے اور رب کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل ہیں۔ اور فرمایا جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں، وہاں شیاطین داخل ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں اتنی بے چینیاں کیوں ہیں؟ آج ہمارے گھروں میں اتنی ناچاقیاں کیوں ہیں؟ کاش ہم اس فرمان رسالت میں آپ پہ غور کرنے پہ آئیں۔ چوتھی کنجی رزق کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کثرت سے درود بھیجنا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، قاری حاضر الامہ کا لقب زبان محمدی سے عطا ہوتا، حاضر بارگاہ ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں جتنے وظائف، جتنی دعائیں مانگتا ہوں ان میں سے چوتھا حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے صرف کیا کروں؟ فرمایا ہاں اگر تم زیادہ کرو تو اور بہتر۔ عرض کی حضور اگر اپنا آدھا وقت آپ پر درود پڑھنے میں صرف کروں؟ فرمایا اچھا ہے، لیکن ان زدت فہو خیر لک، اس سے بھی بڑھاؤ تو اور زیادہ اچھا۔ عرض کی حضور 2/3 وقت اپنے اوراد و وظائف کا آپ پر درود پاک پڑھنے کے لیے خرچ کرو۔ فرمایا اچھا ہے، لیکن اگر بڑھاؤ گے تو اور بہتر۔ عرض کی حضور میں سارا وقت آپ پہ درود پڑھا کروں؟ اللہ کے رسول نے 2 باتیں ارشاد فرمائی، اذن تکفی ہمک، فرمایا اگر تم سارا وقت مجھ پہ درود بھیجو گے، مجھ پہ درود پڑھنے میں صرف کرو گے، اللہ تمہاری ساری مشکلیں آسان کر دے گا، وتغفر ذنبک، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ گویا فرمایا صرف اس دنیا کی نہیں، آخرت کی مشکلیں بھی آسان کرے گا۔ اپنی زبانوں پر محمد مصطفیٰ پہ درود بھیجنے کی عادی بنا لیں۔ جو زبانیں اللہ کے رسول پہ درود بھیجنے کی عادی ہو جاتی ہیں، اللہ پاک اس زبان والے پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اور 5ویں چیز جس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، حصول رزق میں مدد ملتی ہے، وہ البکور فی الاعمال، صبح سویرے اٹھنا، صبح سویرے جاگنا، اور اپنے کام کے لیے گھر سے صبح سویرے نکلنا، یہ رزق میں برکت کا وہ ذریعہ ہے جسے رسول اللہ نے خود ارشاد کیا۔
حضور نے دعا دی ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت میں سے جو صبح صبح کام پہ جائے ان کے کام میں برکتیں عطا فرما۔ اور دوسرا یہ ذہن میں رکھیں کہ صبح اٹھنے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم فجر کے وقت سوتے رہیں، نماز فجر پڑھیں ہی نہ۔ رمضان میں کبھی فجر میں ہم مسجد میں آئے تھے، اس کے بعد 6 ماہ ہو گئے کبھی مسجد کا منہ نہیں کیا ہم نے فجر کے وقت، اور پھر ہم رو رہے ہیں کہ جی روزی نہیں ہے، برکت نہیں ہے، گھر میں رزق نہیں ہے، اور یہ ہے گیا وہ ہو گیا، ایسا ہو گیا ویسا۔ اللہ کے رسول 14 صدیاں قبل امت کو تلقین فرما رہے ہیں، نماز اور نماز فجر کا چھوڑنا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ پتہ ہے نماز فجر میں ملتا کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ 2 نمازیں عشاء اور فجر یہ سب سے زیادہ منافقین پہ بھاری ہیں، اور اگر پتہ چل جائے کہ ان نمازوں کے پڑھنے والوں کو اللہ کی بارگاہ سے رحمت کے خزانے کیسے ملتے ہیں، فرمایا اگر منافقوں کو بھی پتہ چل جائے اور انہیں گھسٹتے ہوئے آنا پڑے، وہ گھسٹتے ہوئے بھی فجر میں مسجد میں پہنچے، وہ گھسٹتے ہوئے بھی عشاء کی نماز میں مسجد میں پہنچے۔ آج اپنے سارے نوجوان بھائیوں سے، خصوصاً جو ان امپلائمنٹ کا شکار ہیں، جو مالی مشکلات کا شکار ہیں، میں ہاتھ کھڑا کروانے کا عادی نہیں، نہ میں اسے بہتر سمجھتا ہوں، لیکن میں اپیل ضرور کروں گا، اپنے دل پہ خود ہاتھ رکھ کے پوچھیں، ہم نے کہاں سی وی ڈراپ نہیں کیا، کسے اپنی جاب کا نہیں کہا، کس ملنے والے سے ریکویسٹ نہیں کی ہے، کیا کبھی فجر کے وقت اللہ کے گھر میں آ کے اللہ سے دعا بھی مانگی؟ اللہ کے رسول گارنٹی دے رہے ہیں، فرمایا پتہ چل جائے کہ فجر میں ملتا کیا ہے، تمہیں گھسٹتے ہوئے آنا پڑے تو گھسٹ کے آؤ۔ یارو ہمیں چلتی ہوئی کمپنیوں پہ تو ہمیں اعتبار ہے، ایمیزون پہ تو ہمیں اعتماد ہے، دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں پہ تو اعتماد ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدوں پہ اعتماد نہیں ہے۔ ایک بار کر کے تو دیکھیں۔ اللہ کے رسول فرماتے یا اللہ میری امت کی صبح کے وقت میں برکتیں عطا فرما، اور کثرت سے علماء نے لکھا ہے کہ فجر کا وقت یہ اللہ کی بارگاہ سے رزق کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔ اور پھر میں نے عرض کی کہ یہ نہیں ہے ایک بندہ گھر سے فجر پڑھنے کے لیے آ گیا، سارا گھر سویا پڑا، نہ کسی کو عشاء کا ہوش ہے، نہ کسی کو فجر کی خبر ہے۔ رب کی رحمتیں کیسے نازل ہوتی ہیں؟ جب قرآن فجر کا کہتا ہے، جب رسول اللہ فجر کا فرماتے ہیں، وہ گھر کے ایک فرد کے لیے حکم نہیں ہے، وہ سارے گھر کے افراد کے لیے حکم ہے۔ اگر تمام افراد خانہ فجر کی نماز مرد مسجد میں آ کے پڑھیں، خواتین گھر میں مصلی بچھا کے بیٹھیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کریں، اور پھر فجر سے لے کے سورج طلوع ہونے تک یہ جو وقت ہے، اللہ کے رسول نے برکت کی دعا بھی کی ہے۔ اہل دل، اہل بصیرت فرماتے ہیں یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے۔ جس گھر کے لوگ اس وقت میں اپنی جھولیاں اس رب کی بارگاہ میں پھیلائیں جس کا وعدہ اور دعویٰ ہے ان اللہ هو الرزاق، اللہ ہی ساری کائنات کو رزق دینے والا۔ اور عرض کی تھی کہ ہم اسباب کے پیچھے بھاگتے بھاگتے رب الاسباب کو بھول چکے۔ رات 2 بجے ہم کمپنیز کو میل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے پروردگار کی بارگاہ کا دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ صبح 3 بجے بھی ہمیں اٹھ کے کہیں ای میل کرنا ہو تو ہم کرتے ہیں، جی وہاں اس وقت کام ہو رہا ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ میں تو کہہ چکا کہ اسباب اختیار کیجئے، لیکن حرج اس میں ہے کہ ہم رات کے 3 بجے بھی کسی کمپنی کے CEO کو تو میل کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ہمیں نہ شام 8 بجے وقت ملتا ہے اور نہ صبح فجر کے وقت۔ خدا کے لیے اپنے اس طرز عمل پہ غور کیجئے۔ اللہ کے رسول نے صبح صبح اٹھنے کو رزق میں برکت کا سبب ارشاد فرمایا، خصوصاً فجر کے وقت اٹھنا، اور فجر اور طلوع آفتاب تک نہ سونا، تلاوت میں ذکر و اذکار میں وقت صرف کرنا، یہ رزق میں اضافے کی کنجی۔ چھٹی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، جتنی ہمت ہو توفیق ہو بارگاہ الہی میں محتاجوں پر ضرورت مندوں پہ خرچ کرتے رہا کر، بلکہ بعض احادیث میں اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، اپنے بیوی بچوں پر اپنی ہمت کے مطابق کھلے دل سے خرچ کرنا، یہ رزق میں برکت کا باعث بنا دیتا ہے۔ اور 7ویں چیز شکر ادا کرنا، جو نعمتیں رب نے ہمیں بخشی ہوئی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھی سیکھیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ ہم صرف اسے دیکھتے ہیں جو ہمیں حاصل نہیں ہے، اور جو اللہ نے عطا کیا ہوا ہے ہم اس کا شکر کرنے پہ آمادہ نہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
تم شکر ادا کر کے تو دیکھو، میں رب کائنات دو تاکیدوں کے ساتھ تمہیں کہتا ہوں، تم شکر ادا کرو، میں ضرور ضرور تمہارے رزق میں اضافہ کروں گا۔ بتائیے گھر میں بھی جا کر کہ جو نعمتیں حاصل ہیں ان پہ شکر ادا کریں۔ اگر مالی تنگی ہے تو کیا رب نے اولاد جیسی نعمت نہیں دی ہے؟ یہ ہیروں جیسے بیٹے، یہ پیاری پیاری بیٹیاں جو رب نے دی ہیں، کیا یہ رب کی نعمت نہیں ہے؟ کتنے گھر ہیں، کتنے خاندان ہیں، کتنی گودیں ہیں جو سونی پڑی ہیں اور جو ایک ایک اس نعمت کو ترس رہی ہیں۔ ہم نے کبھی اس نعمت کا شکر ہی ادا نہیں کیا۔ میاں بیوی میں اگر محبت ہے، پیار ہے، سلوک ہے، اتفاق ہے، کیا یہ رب کی نعمت نہیں ہے؟ اس نعمت پہ کبھی رب کا شکر ادا کیا؟ بہنوں بھائیوں میں اگر اتفاق ہے، گھر کے بڑوں اور چھوٹوں میں محبت ہے، یہ بھی تو رزق ہے۔ لوگ اگر آپ کو محبت سے ملتے ہیں بندہ خدا، یہ بھی رزق ہے۔ لوگ آپ کو احترام سے ملتے ہیں، یہ بھی رزق ہے۔ محلے میں، گلی میں، آپ کے پروفیشن میں آپ کی عزت ہے، یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ اس پہ بھی رب کا شکر ادا کیجیے۔ رزق صرف ڈالر نہیں ہے، رزق صرف مال نہیں ہے، سب سے بڑا رزق نعمت ایمان ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی توفیق ہے، زبان پہ رب کی قرآن کی تلاوت کا آ جانا، یہ بھی رب کا رزق ہے۔ ہماری گناہگار زبانوں کا محمد مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھ لینا، یہ بھی رب کا رزق ہے۔ اس رزق کو بھی محسوس کیجئے، اس کا بھی شکر ادا کیجئے۔ اور آخری چیز قناعت ہے۔ جو رب نے دیا ہے اس پہ راضی رہنا سیکھیں۔ پوری کوششیں کیجئے، پوری ایفرٹس، پوری جد و جہد، اپنی تمام تگ و دو کیجئے اپنے بزنس کو بڑھانے کی، اپنی آمدنی میں اضافے کی، ساری معاملات، لیکن حرص سے بچیں، ہوس سے بچیں، دولت کی محبت کو مرض کی شکل اختیار مت کرنے دیں، قناعت اختیار کیجئے۔ جو رب نے عطا کیا ہے اس پہ اس کا شکر ادا کیجئے، اس پہ راضی رہیے۔ اور آخری حدیث عرض کر کے میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی۔ بڑی ضرورت ہے ہمیں آج اس وقت 1 ستمبر 2023 کو جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، خدا را اس حدیث کو ضرور، میں کبھی کبھی عرض کرتا ہوں کہ اسے سر کے کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سنیے۔ سائنس تو نہیں مانتی کہ دل کے کان ہیں، لیکن قرآن اور حدیث بتاتے ہیں کہ دل کے کان بھی ہوتے ہیں اور دل کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں۔ دل کے کانوں سے سننے والی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے روایت فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم۔ دنیا کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، دنیا کی آسائشوں اور سہولتوں کے حوالے سے، فرمایا اسے دیکھو جو تم سے بھی کم ہے، جس کے پاس تمہارے جتنا بھی نہیں ہے اس کی طرف دیکھو۔ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، اس کی طرف مت دیکھو جس کے پاس تم سے بھی زیادہ۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جب ہم نیچے کی طرف دیکھیں گے اللہ کی شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا، ہمارے اندر قناعت پیدا ہوگی، شکر گزاری پیدا ہوگی۔ اور اگر ہم اوپر ہی دیکھنا شروع کریں گے تو پھر حسد اور حرص کے جذبات جنم لیں گے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں مال کے حساب سے نیچے والے کو دیکھو، اوپر والے کو مت دیکھو۔ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ اس سے ہوگا کیا؟ حضور فرماتے ہیں اس سے اللہ کی نعمتوں کو حقیر جاننے سے بچ جاؤ گے۔ جب دولت کم لگنے لگے کسی ہاسپٹل کا چکر لگا، دیکھ لینا وہاں جو مریض پڑے ہیں اللہ نے تم پر کتنا احسان کیا۔ قبرستان تو ہم نے جانا چھوڑ دیا، جائیں بھی تو موبائل کی اسکرین سے نظریں نہیں ہٹتی ہیں۔ قبرستان بھی عبرت کے لیے ہیں اور ہاسپٹلز بھی عبرت کے لیے۔ کبھی جب اپنی دولت کم لگنے لگے اسے دیکھ لیجیے گا جس کے پاس آپ جتنا بھی۔ اللہ پاک ہمیں قناعت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنی بارگاہ سے رزق وسیع اور رزق حلال عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔